السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ حضرات گرامی، حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں اور لاکھوں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے اس وقت میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں تاکہ حج کا ایک اہم رکن ادا کیا جائے۔ اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے موقع عنایت فرمایا حج کرنے کا۔ گزشتہ 2 سال تو وبا کی نظر ہو چکے، 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ اس سال پھر سے حج کے لیے دروازے کھول دیے۔ حضرات گرامی، یہاں کی میقات کے حساب سے تو 8 ذو الحجہ ہے، لیکن جہاں حج ہو رہا ہے وہاں 9 ذو الحجہ ہے، تو وہاں عرفات کا دن ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ 8 ذو الحجہ ہے۔ حج اسلام کی ایک عظیم عبادت جو عبادتوں کا نظام ہے اس میں کی ایک اہم عبادت ہے، اور یہ عبادت سب پر فرض نہیں ہے۔ ان خاص لوگوں پر یہ عبادت فرض ہے جو بیت اللہ پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں، مالی، جسمانی، ہر لحاظ سے استطاعت رکھتے ہیں، انہی کے لیے یہ عبادت فرض ہے۔ اور جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا اس کے لیے بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھ کر حج نہیں کرتا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اہل ایمان سے نہیں ہے۔ اسلام میں جو نظام عبادات ہیں وہ چند مراسم نہیں ہیں۔ دوسرے مذاہب میں آپ عبادتوں کے طریقے کو دیکھیں تو وہ چند مراسم کا مجموعہ ہے۔ اسلام نے جو عبادات متعین کیے ہیں وہ مراسم نہیں ہیں، بلکہ ان عبادات کا اظہار ایک مومن کی عام زندگی میں ہونا چاہیے۔ جیسے نماز، یہ نماز کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ ادا کر لیں اور باہر جائیں اور جو چاہے کرتے رہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ شراب بھی پی جائے، دھوکہ بھی دی جائے، پھر کسی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا جائے۔ اسلامی عبادات ایسی نہیں۔ اسلامی عبادات مانگتی ہیں اپنے انجام دینے والوں سے
کہ جس طرح تم عبادت انجام دے رہے ہو تمہاری عام زندگی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اس کے اثرات عام زندگی میں بھی ہونے چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا اثر ہے، اور نماز کا یہ اثر انسانی زندگی میں دکھائی نہ دے تو اس کی عبادت بے معنی ہے۔ تو اسلام میں عبادات کوئی مجمع نہیں ہے مراسم کا، رسوم کا، بلکہ عبادات جو انجام دی جاتی ہیں اس کا اثر عام زندگی میں بھی محسوس ہو۔ یہ ہے اسلامی عبادات۔ ویسے ہی حج کی عبادت ہے۔ حج کی عبادت یہ بھی انسان کی عام زندگی میں اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ صرف رسم نہیں ہے کہ کچھ پیسے خرچ کر دیں، ہر آدمی اپنی استطاعت کے حساب سے، کوئی 3.5 لاکھ، کوئی 14 لاکھ، اور جا کے ایک رسم ادا ہو جائے اور واپس آ جائے اور حاجی کہلائے لوگوں میں، کچھ دن دعوتیں کھا لے۔ یہ اس کا مقصد نہیں ہے۔ حج جو عبادت ہے اس کا اثر عام زندگی میں بھی ہونا چاہیے، اس کا اظہار عام زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ حج کی عبادت پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے 4 باتیں ہیں جس میں حج کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور یہ 4 باتوں کا اثر اسلام کی عام زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں تو پھر ہماری عبادتیں بھی ایک رسم کی شکل اختیار کر چکی۔ 4 اہم ترین پہلو حج کے۔ سب سے پہلے کیفیت، نمبر 1۔ نمبر 2 انابت، نمبر 3 حرکت، اور نمبر 4 عداوت۔ یہ 4 حج کے اہم پہلو ہیں، اور یہ 4 پہلو انسان کی عام زندگی میں ظاہر ہوں، جبھی تو مومن کہلائے گا، جبھی تو مسلم کہلائے گا۔ کیفیت، انابت، حرکت اور عداوت۔ ہم ایک ایک اس پہ گفتگو کریں گے، اور ایک ایک پہلو کا عام زندگی میں اللہ کا کیا مطالبہ ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ ہم میں سے کئی لوگ حج کیے ہوئے ہیں، اور جو نہیں کیے ہیں وہ حاجیوں کو حج کرتے ہوئے دیکھے ہوں گے ٹی وی پر، یوٹیوب پر۔ حاجی کی سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ حاجی کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک دیوانگی پائی جاتی ہے، ایک والہانہ کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، ایک وارفتگی۔ جب وہ طواف کرتا ہے آپ دیکھیے ایک والہانہ انداز ہوتا ہے، ایک دیوانگی ہوتی ہے۔ عام عمل کی طرح نہیں ہوتا ہے طواف کرنا، وہ بے خود ہوتا جاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں۔ ویسے ہی صحیح کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ حج کے لیے جاتا ہے، راستہ بھر بے خودی کے عالم میں
وارفتگی کے عالم میں اس کے زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے، یہ زمزمہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ میں آ گیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے تیرے پاس آ گیا ہوں میرے مالک۔ یہ بے خودی، یہ وارفتگی، یہ والہانہ انداز حاجی کی زندگی میں آپ دیکھیں گے۔ وہ مینا سے عرفات کی طرف جا رہا، عرفات سے مزدلفہ کی طرف آ رہا، ایک والہانہ انداز، ایک دیوانگی دکھائی دیتی۔ جسم پہ 2 چادریں ہوتی ہیں، سر کھلا ہوتا ہے، ہونٹ پیاس سے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، بس چلتا رہتا ہے۔ یہ کیفیت حج کی اہم ترین باتوں میں سے ہے، اور اس کیفیت کے بغیر حج تکمیل نہیں پاتا۔ حج کے لیے کیفیت بہت ضروری ہے۔ والہانہ انداز، شیفتگی، ایک دیوانگی اللہ کی محبت میں، یہ حج کا اہم ترین پہلو ہے۔ اور جو بھی حضرات حج سے فارغ ہوئے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ چند دن کیسی دیوانگی میں انہوں نے گزاری، کیسے انہوں نے طواف کیا، کیسے انہوں نے سعی فرمائی۔ یہ وارفتگی، والہانہ پن جو حج کا اہم ترین پہلو ہے، آدمی کی عام زندگی میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ مومن تو وہی کہلاتا ہے جو اللہ سے بے انتہا محبت کرتا، اللہ کی محبت میں شیفتہ ہو، دیوانہ ہو۔ اگر اس کی زندگی میں اللہ کی محبت میں دیوانگی کے کچھ لمحات نہیں ہیں، اس کا ایمان ناقص ہے، وہ شخص خسارے میں ہے کہ اللہ کی محبت میں آدمی والہانہ انداز اختیار نہیں کر رہا ہے عام زندگی میں۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس پہ برس رہی ہیں، اس کے جسم میں پورے وائٹل آرگنز صحیح انداز میں کام کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے سب کچھ مل رہا ہے، آرام دہ زندگی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی والہانہ انداز اس کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتا، کوئی خاص محبت دکھائی نہیں دیتی۔ عبادت ہے ایک رسم کے انداز میں انجام دی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ والہانہ انداز کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ عام حالات میں والہانہ انداز پیدا نہیں ہوتا۔ جب ایک آدمی اپنی زندگی کے ایک گول متعین کرتا ہے، ایک ہدف متعین کرتا ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے میں جب رکاوٹیں آتی ہیں تو آدمی کے اندر والہانہ پن پیدا ہوتا ہے، آدمی کے اندر وارفتگی پیدا ہوتی ہے۔ عام زندگی میں، آرام دہ زندگی میں ڈیرو فلیکس پہ سو رہے ہیں، بہترین دسترخوانوں پہ کھانے کھا رہے ہیں، شاندار گاڑیوں پہ چل رہے ہیں، بہترین ڈیزائنر ویئر پہن رہے ہیں، ایسی زندگی میں کوئی وارفتگی، اللہ کے لیے کوئی دیوانگی دکھائی نہیں دے گی۔ لیکن وہ بندہ جو اللہ کے لیے ایک گول متعین کرتا ہے کہ مجھے زندگی میں اللہ کے لیے کام انجام دینا ہے، اور باطل کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، ان رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ وارفتگی اور والہانہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی وارفتگی اور والہانہ کیفیت صحابہ کی زندگی میں ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ وہ والہانہ انداز صحابہ نے اختیار کیا تھا، اسلام کے لیے ان کے پاس وہ وارفتگی تھی،
اسلام کے لیے وہ بے خودی تھی، اسلام کے لیے سب کچھ نثار کرنا تھا۔ آج ہم وہ والہانہ پن صرف ایک جگہ ہم کو دکھائی دیتا ہے، جب شادی خانوں میں نکاح 10 سوا 10 بجے ہوتا ہے، جس انداز میں لوگ کھانے کے لیے والہانہ طور پہ دوڑ رہے ہیں، مسلمانوں کا والہانہ پن صرف وہیں دکھائی دے رہا ہے۔ کیا بارش، کیا دیندار، کیا دنیا دار جس والہانہ انداز میں ٹیبلوں کی طرف لپکتے ہیں، جا کے اپنی اپنی کرسیوں کو اٹھا لیتے ہیں، صرف شادی خانوں میں وہ والہانہ پن ہمارا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ دنیا میں شیطان دندنا رہا ہے، باطل کا نظام سر پہ ہمارے بار بار ٹھوکریں مار رہا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس نظام باطل کے خلاف کوئی والہانہ پن، کوئی وارفتگی ہم دکھائی نہیں دیتی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ حج کر رہے ہیں، حج کے 5 دنوں میں والہانہ انداز اختیار کرتے ہیں، پوری اللہ کے لیے وارفتگی اختیار کرتے ہیں، جب واپس زندگی میں آتے ہیں تو آرام، چین، سکون، اللہ کا دین مغلوب ہو جائے کوئی فکر نہیں، باطل دندناتا ہوا گھومے کوئی فکر نہیں۔ وہ حج جو عام زندگی میں آدمی کے اندر باطل کے مقابلے میں والہانہ پن کی دعوت نہ دے، ایسا حج ناقص ہوتا ہے۔ ایک جب گول آدمی متعین کرتا ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے والہانہ پن اس کے اندر ہونا چاہیے، وارفتگی ہونا چاہیے۔ یہ وارفتگی کو اگر آپ ڈیفائن کریں گے تو اس میں 2 چیزیں دکھائی دیں گی۔ انگریزی میں اگر کہوں تو 2 چیزیں، ایک کمٹمنٹ، دوسرا ڈیووشن۔ یہ 2 چیزیں مل کے آدمی کے اندر والہانہ پن پیدا ہوتا ہے، وارفتگی پیدا ہوتی ہے، کمٹمنٹ اور ڈیووشن۔ اردو اور اسلامی اصطلاح میں اگر ہم اسے کہیں تو اخلاص، ڈیووشن یعنی اخلاص، کمٹمنٹ یعنی یکسوئی، ٹوٹل یکسوئی، یہ دونوں چیزوں سے آدمی کے اندر والہانہ پن اختیار ہوتا ہے۔ آج دین کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھی ان کی زندگی میں دیکھیں، ایسا لگ رہا ہے کہ بس جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ میں آرام کر رہا ہوں، ایک ایک رواں چیخ رہا ہے کہ میرا کام صرف آرام کرنا ہے، صرف ہفتے میں ایک اجتماع کر لو اور پورا ہفتہ یا پورا مہینہ آرام سے رہو۔ ایک ایک رواں کہہ رہا ہے کہ مجھے آرام چاہیے، مجھے آرام چاہیے۔ یہ دینداروں کا معاملہ ہے، دنیا داروں کا تو چھوڑیے، جن کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا خیال پیدا کیا، ایک اچھا نصب العین دیا، ان کی زندگی میں جھانکیے، والہانہ پن دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ کمٹمنٹ اور ڈیووشن، اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ تمہارے اندر ڈیووشن ہونا چاہیے۔ جس دین کو میں بھیجا ہوں وہ دین یوں ہی چند مراسم کا دین نہیں ہے، یہ تم سے ڈیووشن کا مطالبہ کرتا ہے۔ سورہ زمر میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ہم نے اے نبی تم پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے؟ فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، مخلص اللہ الدین، ٹوٹل ڈیووشن کے ساتھ، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ مطالبہ ڈیووشن کا ہے، صرف رسم ادا کرنے کا نہیں ہے، زندگی میں آرام دہ چیزوں کو حاصل کرنے کا نہیں ہے، مطالبہ دین میں مخلص اللہ الدین۔ کچھ آیتوں کے بعد فرمایا، اعلان کر دو اے نبی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے
کیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس دین کو ڈیووشن کے ساتھ اختیار کروں، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خالص کر کے اس دین کو اختیار کروں. یہ دین شادی خانوں سے گزرنے والا دین نہیں ہے، یہ دین شاپنگ مال سے گزرنے والا دین نہیں ہے، یہ دین ریسارٹ سے گزرنے والا دین نہیں ہے، یہ دین خون پسینے کی وادیوں سے گزرنے والا دین ہے. اس کی پوری تاریخ بتا رہی ہے کہ تم تک جو پہنچا ہے نہ شاپنگ مالز کے ذریعے سے پہنچا ہے، نہ شادی خانوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، یہ تم تک پہنچا ہے ان وادیوں سے، خون اور پسینے کی وادیوں سے ہوتے ہوئے تمہارے تک گزرا ہے. ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اس دین کے لیے والہانہ پن اختیار کیا ہے. تم کو بھی اپنی زندگی میں اس دین کے لیے والہانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، وہ وارفتگی اختیار کرنی چاہیے. کمٹمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اپنی رخ کو صحیح سمت میں لگا دو. Be totally committed to this دین. اپنا رخ بالکل صحیح ہونا چاہیے. حنیف، ایکسو، ٹوٹلی کمیٹڈ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار آتا ہے کہ وہ حنیف ہیں. حنیف کا مطلب he was totally committed to Almighty. تم سے بھی یہی مطالبہ ہے. دین کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ ایک چمنزار سمجھا ہے کہ جہاں پھولوں کو لے کے آپ جو ہے خوشبو سونگتے رہو؟ یہ کمٹمنٹ چاہتا ہے، تم سے چاہتا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اس دین کے لیے تم اپنے آپ کو ٹوٹلی کمیٹڈ بناؤ. ٹوٹل کمٹمنٹ ہونا چاہیے. اور اللہ کی اس فطرت کو اختیار کرو جو اللہ نے جس پر انسانوں کو پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق تبدیل نہیں ہوتی. یہ اللہ کا دین محکم دین ہے. یہ آئے تو بدل دیں، وہ مدرسے والے بدل دیں، یہ حکومتیں بدل دیں، نہیں. ذالک الدین القیم. کوئی بھی حکومت آئے، یہ اس حکمراں کا دین ہے جو عرش سے اترا ہے. یہ محکم دین ہے. اس کو قائم رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے لیے تمہارے اندر کمٹمنٹ ہونا چاہیے، حنفیت ہونی چاہیے. جب کمٹمنٹ اور ڈیووشن آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو والہانہ پن خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. حضرت گرامی، ایک صحابی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کیا کمٹمنٹ، کیا ڈیووشن. اللہ عرش سے اعتراف کر رہا ہے کہ میرے بندے تو نے کیا کچھ کر دیا میرے لیے. اور ہم کے بارے میں کہا کہ میرے بندے میری نعمتوں میں سے کتنے بریانیاں تو نے تول دیں، کتنے پلاٹر تو نے کھا لیے میرے بندے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہے گا. اور وہاں پہ عرش سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کیسے کھپا دیا. کیا کمٹمنٹ ہے تیرا، کیا ڈیووشن ہے تیرا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی کو کھپا دیتا ہے. من یشری نفسہ، اپنی پورے جسم کو، اپنی پوری زندگی کو کھپا دیتا ہے. کس لیے؟ مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. دس از ڈیووشن، دس از کمٹمنٹ. یہ والہانہ انداز زندگی کا، یہ زندگی کی وارفتگی اللہ اور اس کے دین کے لیے. حج اس کی دعوت دیتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں یہ بات ہونی چاہیے. حضرت گرامی، دوسرا اہم ترین پہلو ہے انابت. آپ حج میں دیکھیے، بس اللہ تعالیٰ سے لو، اللہ تعالیٰ سے رجوع،
آپ طواف کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا رخ ہوتا ہے. آپ سعی کر رہے ہوں، آپ کی نگاہ پوری اپنی گناہوں پہ ہوتی ہے، مالک ان گناہوں کو معاف کر دے. آپ مینا میں قیام کر رہے ہوں، صبح و شام بس اللہ ہی سے رجوع ہوتا ہے، دنیا سے کٹ جاتے ہیں، بس ایک ہی رخ آپ کا اور آپ کے مالک کے درمیان رشتہ، رجوع کا رشتہ، انابت کا رشتہ، تسبیح و مناجات کا رشتہ، استغفار کا رشتہ. یہ حج کا اہم ترین پہلو ہے. اس کے بغیر حج تکمیل نہیں پاتا. اللہ کے ذکر و انابت کے بغیر، اللہ سے رجوع کے بغیر حج تکمیل نہیں پاتا. اور اس پہلو کی عام زندگی میں کیا حیثیت ہے آپ اندازہ لگائیے. ہماری زندگی میں اللہ کے لیے کیا انابت ہے، ہماری زندگی میں اللہ کے لیے رجوع کی کیا کیفیت ہے. ہم زندگی ایک دنیا دار انسان کی طرح گزار رہے ہیں. حج تو ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن عام زندگی میں نہ اس حج کا اثر دکھائی دے رہا ہے، نہ ان نمازوں کا اثر دکھائی دے رہا ہے. حج چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں تمہارے اندر عام زندگی میں بھی انابت کی کیفیت ہونی چاہیے، اللہ سے رجوع کی کیفیت ہونی چاہیے. تمہاری نگاہیں دنیا کی طرف نہیں اپنے گناہوں کی طرف ہونی چاہیے. تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ یہ تمہارے ذہن میں بات تازہ رہے کہ مجھے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے. اس انابت کی کیفیت کے ساتھ زندگی کو گزارا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بیان فرمائی ہیں، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا اس میں یہ صفت آپ کو دکھائی دے گی. 3 صفتیں بیان کی اللہ کے اس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم ہمارے باپ جنہوں نے یہ حج شروع کیا، یہ حج کی شروعات جو آج ہم انجام دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی زندگی میں دیکھو وہ بردبار، بے انتہا صبر کرنے والے، کسی چیز کا برا نہ ماننے والے، اواہن نرم دل، ایسا دل بالکل نرم، منیب اللہ سے رجوع کرنے والے. ابراہیم اللہ سے بار بار رجوع کرتے تھے. تو ملت اسلامیہ کو بھی عام زندگی میں وہی کیفیت اپنانی چاہیے جو ایک حاجی کی 5 دن کی زندگی میں ہوتی ہے. اس لیے کہ اسلامی عبادات صرف مراسم نہیں کہ چند دن یا چند لمحوں میں ادا کر دی جائیں اور بھول جائیں، نہیں، اس کا ایفیکٹ پوری زندگی پہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ رجوع کرنے والوں کا اتنا اونچا مقام بتا دیا، بہت اونچا مقام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. جنتوں کو متقیوں کے قریب لایا جائے گا، دور نہیں کیا جائے گا. قیامت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بندے تو بہت اچھا کام کیا، جا وہاں پہ ٹیک دیٹ جنہ، 405 تم لے لو، 406 تم لے لو. یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ جنتوں کو متقیوں کے قریب لایا جائے گا. یہ معاملہ دیکھیں آپ، دنیا میں جب کوئی چیز دی جاتی ہے تو بس کہا جاتا ہے کہ ٹیک دس، یہ پلاٹ تم لے لو، جا کے تم قبضہ کر لو. جنتوں کے بارے میں کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. جنتیں متقیوں کے قریب لائی جائیں گی، دور نہیں کی جائیں گی. اس کے بعد فرمایا کہ جنتیں کس کے لیے ہے؟ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. یہ ان کے لیے ہے جو بار بار اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی کانوں کی حفاظت، اپنے دل کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت، اپنی شریعت کی حفاظت. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. اللہ کے قوانین کو توڑنے کے لیے زندگی نہیں گزارتے ہیں، بلکہ اللہ کے قوانین پہ چلنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں. ہر لمحہ اللہ کے قوانین کی حفاظت کرتے ہیں.
من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن تھر تھر کانپ رہا ہے، اور اس کا دل کا عالم یہ ہے وجاء بقلب منیب، ارے وہ آ گیا اپنے دل کو، اس دل کو لے کے آیا جو اللہ سے رجوع کرنے والا دل ہے، اینٹھنے والا دل نہیں ہے، اللہ سے رجوع کرنے والا۔ یہ مقام ہے، اللہ سے رجوع کرنے والا دل اگر کسی کے سینے میں ہو، وہ تو زمین پہ خوش قسمت ترین آدمی ہے۔ اور حج یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں انابت ہونی چاہیے، اللہ سے رجوع ہونا چاہیے تمہاری زندگیوں میں۔ اللہ کے پاس وہی لوگ سرخرو ہوتے ہیں جو اللہ سے بار بار رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت گرامی، تیسرا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے، حج دراصل اس میں میجر پارٹ حرکت ہے، حرکت۔ آپ مینا جائیے، مینا کا ایک دن قیام فرمائیے، دوسرے دن صبح عرفات کی طرف حرکت، عرفات میں شام تک آپ نے قیام کیا، شام سورج غروب ہوتے ہی آپ نے مزدلفہ کی طرف حرکت کی، مزدلفہ میں رات میں آ کے آپ نے قیام فرمایا، وہاں سے صبح ہوئی تو آپ پھر مینا کی طرف تشریف لائے، آپ نے قربانی دی، پھر وہاں سے بیت اللہ کا قصد کیا، حرکت کی، وہاں پہ طواف کیا، حرکت کی، سعی کیا، حرکت کی، واپس گئے، حرکت، پھر مینا میں قیام کیا، رمی جمار کے لیے حرکت، حرکت ہی حرکت، حرکت ہی حرکت۔ حج کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہاری زندگیوں میں حرکت ہونی چاہیے۔ یہ کیا زندگیاں تم نے اپنا رکھی ہیں، جمود والی زندگیاں۔ 5 دن میں ایک حاجی کتنی حرکت کرتا ہے، اور پوری زندگی میں اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ میں ایک مومن ہوں اور اللہ کے لیے حرکت کرنے والا ہوں۔ آج ہم نے ایسی نسل کو جنم دیا ہے جو بستروں پہ سلوٹ بنی ہوئی پڑی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ والدین دیکھ رہے ہیں اطمینان سے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں خاندان کے اطمینان سے ہیں، جبکہ یہ زندگی کی بنیاد حرکت ہے، کائنات کی بنیاد حرکت ہے۔ کائنات کی اگر حرکت ایک لمحے کے لیے رک جائے، پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ کائنات کی بنیاد ہے حرکت، اور حج کی بنیاد بھی حرکت ہے۔ ایک مقام پہ ٹھہر کے آدمی حج نہیں کر سکتا، ایک جب مقام پہ ٹھہر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن حج نہیں کر سکتا۔ عام زندگیوں میں بھی آدمی کی حرکت ہونی چاہیے۔ حرکت صرف 3 معاملوں میں جائز ہے، 3 سے ہٹ کے کسی اور معاملے میں حرکت جائز نہیں۔ ایک، علم حاصل کرنے کے لیے حرکت کی جائے، دوسرا حصول رزق کے لیے، اکل حلال کو حاصل کرنے کے لیے حرکت کی جائے، تیسرا اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے حرکت کی جائے۔ ان 3 حرکتوں سے ہٹ کے کوئی دوسری حرکت، کوئی اور حرکت اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں۔ یہ شادی خانوں کی طرف حرکت، یہ مقبول نہیں۔ یہ شاپنگ مالوں میں حرکت مقبول نہیں۔ یہ دوست احباب کے ساتھ بیجا حرکت مقبول نہیں۔ آدمی پوری زندگی میں صرف 3 میں سے کوئی ایک حرکت کرے، یا تو علم کے لیے حرکت کرے، یا حصول رزق کے لیے جو کہ حلال ہو اس کے لیے حرکت کرے، یا اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے حرکت کرے۔ اور ہر آدمی کی زندگی میں یہ 3 حرکتیں ہونا ضروری ہے، اور حج کہتا ہے کہ تمہاری زندگی میں حرکت ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے زندگی میں حرکت نہیں ہے تو تم مردہ ہو، قوموں کے تقابل میں تم مردہ قوم بن جاؤ گے۔ آج دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں،
وہ ترقی کیوں کی؟ اس لیے کہ ان کی حرکتیں بہت اونچے معیار کی تھیں۔ آج ہم غلام اور محکوم کیوں بن گئے؟ اس لیے ہم نے اپنی حرکتوں کو ختم کر دیا۔ ہماری زندگی میں حرکتیں نہیں۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ علم کے لیے حرکت کرنی چاہیے۔ وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فرمایا کہ کیوں نہیں تم میں سے کچھ لوگ حرکت کرے، نکلے۔ نفرہ مطلب حرکت کرنا، نکلنا۔ کدھر نکلنا؟ مدینے کی طرف نکلنا۔ قرب جوار کے جو پھیلی ہوئی بستیاں ہیں، قبیلے ہیں، اس میں پورے نہیں، کچھ لوگ کیوں نہیں نکلے؟ کیوں نکلنا؟ حرکت کیوں کرنا؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے حرکت کی جائے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ جب لوٹیں واپس اپنی قوم کو ڈرائیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ دوزخ سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے کہا کہ تم کو حرکت کرنی چاہیے علم کے لیے۔ صحابہ، اس کے بعد تبع تابعین کی پوری تاریخ دیکھیے، حصول علم کے لیے اتنی انہوں نے حرکت کی کہ آج ایک تاریخ بن گئی۔ ہماری طرح شادی خانوں کے پروگرام نہیں بناتے تھے وہ لوگ۔ رات آئے، لمبے سفر کے بعد پتا چلا کہ فلانی جگہ ایک صاحب کے پاس حدیث ہے، صبح نکل گئے۔ انہیں رحال کہا جاتا تھا، بے انتہا سفر کرنے والے، بے انتہا حرکت کرنے والے۔ آج حصول علم کے لیے ہمارے گودوں میں جو بچے پل رہے ہیں، ان کے پاس حرکت کا تصور ہی نہیں ہے۔ تف ہے ایسی قوموں پر، آسمان تھوکتا ہے جن کی جو قومیں اپنی حرکتوں کو علم کے لیے نہیں لگاتی، ایسی قومیں محکوم بن جاتی۔ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا حرکت کرو۔ یہ نہیں کہا کہ حرکت کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کہا، حکم دیا۔ اور کتنا زبردست حکم ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حرکت کرو، انفروا یعنی نکلو، حرکت کرو، خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، اچھا فریش محسوس ہوتے ہو یا کمزوری دکھائی دی، ہر حال میں تم کو حرکت کرنا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے، خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل، انفرو، حرکت کرو، جاہدوا باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے جد و جہد کرو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ It's good for you in this world and hereafter۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائے گا، اور قیامت میں بھی سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے ذہن میں اللہ کے لیے حرکت کا تصور ہی نہیں، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرنے کا تصور ہی نہیں۔ ہماری سب سے بڑی حرکت گھر سے نکل کے مسجد آتے یہی حرکت ہے اسلام کے لیے۔ اگلی نسلیں اسلام چھوڑ دیں گی۔ آج ہمارے سینے میں جگمگاتا ہوا اسلام اس لیے ہے کہ ہمارے اسلاف نے حرکتیں کی تھی اسلام کے لیے، اور آج ہم اپنے آپ کو جمود کے حوالے کر دیے۔ خیر منائیے اپنی اگلی نسل کی، کہاں جائیں گی، کس اندھیروں میں بھٹکیں گی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی، رات میں 2/3
یا آدھی یا 1/3 رات اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. رات کی نماز کا اللہ نے حکم دیا. یہ ابتدائی آیتیں ہیں. بعد میں پتہ چلے گا کہ اس کی حکمت کیا ہے، اللہ نے کیوں حکم دیا. جب یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دیں تو آپ کے صحابہ نے بھی اس کو اختیار کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا اعتراف کرتا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائف من الذین معک. اللہ تعالیٰ جانتا ہے نبی تم رات کا 1/3 2/3 یا ہاف حصہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اور تمہارے ساتھ وطائفۃ من الذین معک، تمہارے ساتھی صحابہ بھی یہ کام کرتے ہیں. صحابہ بھی یہ کام کرتے ہیں. ہم نے تم کو حکم دیا لیکن تمہارے ماننے والے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیے. آج راتوں میں پولیس والوں سے پوچھئے، سب سے زیادہ مسلمان بچے چبوتروں پہ بیٹھے رہتے، جبکہ اللہ اور اللہ کے ساتھی صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ کا معاملہ یہ تھا. اللہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ 1/3 2/3 ہاف رات تم ہمارے لیے گزارتے ہو مصلوں پر. اللہ نے کہا کہ نہیں، اب اتنا زیادہ مت کرو. اس کی 3 وجہ بتائیں، 3 وجوہات بتائیں کہ رات میں اتنا زیادہ عبادت مت کرو، تھوڑی سی عبادت کرو. شارٹن دیٹ، رات کی عبادت کو شارٹ کرو، چھوٹی کرو. کیوں؟ فَعَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ. یہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ کا معنی یہ ہے کہ اب رات کی عبادت کم کرو، رات میں کم قرآن پڑھو. ہاں، آپ 1/3 رات پڑھ رہے ہیں، آدھی پڑھ رہے ہیں، 2/3 پڑھ رہے ہیں. ہاں، اس سے کیا ایفیکٹ ہو رہا کہ تم میں سے کچھ مریض ہو سکتے ہیں. تم میں سے کچھ لوگ زمین میں حرکت کر کے رزق کا حصول کرتے ہیں. کتنا اہم ہے رزق کا حصول کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کی اس اہم ترین عبادت کو چھوٹی کر دیا. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تم صبح اٹھ کر زمین میں چلت پھرت کرتے ہو، حرکت کرتے ہو تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، کچھ اللہ کے راستے، کچھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کماتا ہے. یہ ایفیکٹ ہو رہا ہے رات میں جاگنے کی وجہ سے، اس لیے اب کم کرو. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم میں سے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اس کو پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہو جاتا ہے. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ. اس لیے تم اب رات میں اٹھو ضرور، لیکن تھوڑے سے وقفے کے لیے تھوڑے سے قرآن پڑھ لیا کرو. اتنا زیادہ نہیں کہ 2/3 1/2 اتنا زیادہ نہیں، تھوڑی سی پڑھ لیا کرو. اس لیے کہ دوسرے دن تم کو رزق کمانا ہے، وہ ایفیکٹ ہو جائے گا. آج ہر گھر میں نوجوان بچے رات بھر جاگ کے 2 بجے سو رہے ہیں، انہیں کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے. جبکہ اللہ نے عبادت کو کم کر دیا ہے کمانے کے لیے، عبادت کو چھوٹی کر دیا کہ دوسرے دن تم کو کمانا ہے. یہ ظالم رات بھر دوستوں میں رہتا ہے اور رات کے 2-3 بجے آ کے بستر پہ سوتا ہے، صبح 2 بجے تک سوتا رہتا ہے. اس کی زندگی میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے. اور وہ ظالم باپ، وہ ظالم ماں اٹھتے ہی اسے گرم گرم کھانا پیش کرتے. کہ یہ حیدرآباد کی داستان نہیں ہے موجودہ، یہ ہمارے خاندانوں کی داستان نہیں ہے. یہ کسی کام کے نہیں ہیں یہ بچے. تو حرکتیں 3 چیز کے لیے، ایک حصول علم کے لیے، دین کا علم ہو یا اللہ کی نشانیوں کا، یہ جو سائنس کا علم ہے اور جو دوسرے علم ہے یہ پورے اللہ کی نشانیوں کا علم ہے. اللہ ہی کا علم تو پورا اللہ ہی کا ہے. وہ کالج میں پڑھیں، یونیورسٹی میں پڑھیں، مدرسے میں پڑھیں، پورا علم اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے. علم پورے کا پورا اللہ کا ہے. دوسرا حصول رزق کے لیے، تیسرا اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے. حج کا آخری پہلو ہے عداوت. عداوت یعنی دشمنی،
دشمنی کس سے؟ دشمنی شیطان سے۔ 3 دن مستقل ایک حاجی مینا کے کنارے جمرات پہ جاتا ہے اور اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے کنکریاں مار کر، ہم تجھے پسند نہیں کرتے، ہم تو تیرے دشمن ہیں۔ کنکریاں ایک نہیں پورے 3، ایک دن اگر زیادہ ٹھہرا بھی تو چوتھے دن بھی جا کے کنکریاں مار کے ہی اسے منہ نہ چھوڑنا پڑتا ہے، بار بار ہر روز۔ پہلے دن زوال سے پہلے، دوسرے دن کے بعد زوال ہوتے ہی کنکریاں مارنا، اور شام ہونے سے پہلے کنکریاں مارنا، اور شیطان سے دشمنی کا اظہار کرنا۔ حج کا یہ پہلو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہاری زندگی میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ شیطان کے ساتھ تم نے تو دوستیاں نبھانا شروع کر دیا ہے، شیطان کے ساتھ تم نے تو بھائی چارگی بنا لی ہے، شیطان کے ساتھ تمہاری دشمنی ہونی چاہیے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے کہا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اپنی اس عظیم الشان نعمت جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، یعنی رزق کا تذکرہ کر کے انسانوں، تمام انسانوں سے کہا کہ کھاؤ، زمین میں جو کچھ حلال چیزیں کو کھاؤ، لیکن بس ایک ریڈر ہے، شیطان کے راستوں پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اہل ایمان سے خاص طور سے کہا گیا، 2 جگہ فرمایا گیا، ایک جگہ سورہ انعام میں نہیں، ایک جگہ سورہ نور میں کہا گیا، سورہ نور میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان لانے والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اگر جو کوئی شیطان کا حکم مانے گا وہ تمہیں فواحش اور گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ آج ہمارے شادی خانے گناہوں کے اڈے بن گئے، شیطان جہاں پہ براجمان رہتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی محفلیں گناہوں کی محفلیں بنی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایک خاص مقام اس شیطان کو دیے ہوئے ہیں، اور حاجی جا کر کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا، اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے، اور واپس آ کے پوری زندگی میں اسے گلے مل لیتا ہے۔ کیا شادی کری بھائی آپ نے، واہ کتنے بھائی، کیا بہترین مینو ہے آپ کا، کیا اسراف۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو لوگ اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آج ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، شیطان ہی ہمارا بھائی ہے۔ شادیاں جو چل رہی ہیں، ولیمے جو چل رہے ہیں، شادی خانے جو سج رہے ہیں، 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک کا کرایہ، کیا اسراف! ایسی کوئی شادی اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کسی نے کی؟ اس میں سے کتنے حاجی ہیں جو واپس آ کے ان شادی خانوں میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیا مطالبہ ہے اہل ایمان کا، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے اہل ایمان، تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا صرف نمازوں کی حد تک تم دیندار ہو؟ کاروبار میں دین کو چھوڑ دیے ہو، سیاست میں دین کو چھوڑ دیے ہو، معاشرت میں دین کو چھوڑ دیے ہو، عدالتوں کو شیطان کے حوالے کر دیے ہو، نو، تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ آج ایک مسلمان کی کاروبار اور مارواڑی کے کاروبار دونوں یکساں، مسلمان کی معاشرت اور ایک غیر مسلم کی معاشرت دونوں میں مکمل یکسانیت۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو محدود کر دیا مساجد کی حد تک، چند روزوں کی حد تک۔
جبکہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. زندگی کا ہر پہلو، زندگی کا ہر مرحلہ اس دین کے سائے میں آئے. اور اس کے بعد کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا بدترین دشمن ہے. دشمنی کے اظہار تو کنکر پھینک کے مینا میں کر رہے ہو، لیکن عام زندگی میں اس کے ساتھ گلے مل رہے ہو. یہ کیا دوئی ہے، یہ کیا دوغلا پن ہے. تو حضرات گرامی، حج کے 4 اہم ترین پہلو اور اسلامی عبادات اس لیے ہیں کہ اسلامی عبادات کا اثر پوری زندگی پہ ہونا چاہیے. اور حج کے 4 اہم ترین پہلو، ایک ہے کیفیت، والہانہ کیفیت، وارفتگی کی کیفیت، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کیفیت پیدا ہوتی ہے. دوسری انابت، اللہ سے رجوع، اپنے گناہوں کے لیے آنکھوں سے آنسو بہانا، اللہ کے سامنے شرمندگی کا اور ندامت کا اظہار کرنا. تیسرا حرکت، حرکت، حرکت ہی میں برکت، پوری کائنات میں حرکت. ان نوجوان نسل کو اٹھاؤ، بستروں سے اٹھا کے باہر پھینکو، حرکت میں لے کے آؤ، قوم اٹھے گی اوپر. پھر آخر میں ہے شیطان سے عداوت. یہ 4 اہم ترین پہلو ہیں جو حج ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ تمہاری عام زندگی میں بھی یہ 4 پہلو ہونے چاہیے. اگر یہ پہلو نہیں ہیں تم حاجی تو دنیا میں کہلاؤ گے، لیکن اللہ کے پاس تم جب پہنچو گے تو تم جواب دے نہیں سکو گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.